بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آصف خورشید کو. میرے پاس جو اس وقت آج کا پروگرام ہے یہ چیئرمین نظریاتی پارٹی پاکستان ملک شہید حیدر سیالوی کے حوالے سے ہے. یہ افق پہ چمکتا ہوا نیا ستارہ جو اس وقت سرزمین اٹک میں ہے، ان کی لیڈرشپ یا ان کے جذبات، ان کی باتیں ایک سچے محب وطن پاکستانی ہونے کی عکاسی کرتی ہے. میرے ساتھ اب شہید حیدر سیالوی موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کا سفر کیسے شروع کیا. جی شیر آصف بھائی، اس میڈیا سے ہٹ کے آپ مجھے میرے بچپنے سے جانتے ہیں، اور میں جب 6-7ویں کلاس میں تھا آپ مجھے اس وقت بھی جانتے تھے، اور جب میں میٹرک میں پہنچا تو میں نے آج سے یعنی کہ 13 سال پہلے اپنے پولیٹیکل سٹرگل کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آغاز کیا. اور وہ آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پاکستان کا کوئی محاذ ایسا نہیں ہے جہاں پر نظریہ پاکستان کا دفاع نہ کیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مسجد میں پنکھے کے نیچے 250 ہم خیال کے درمیان بیٹھ کے نعرہ تکبیر اور ختم نبوت کا نعرہ لگانا بہت آسان کام ہے، لیکن کالجز اور یونیورسٹیز سے جب ایک نوجوان پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے نکلتا ہے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مغرب کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات مار دی جاتی ہے. ہم نے وہ کام کیا. پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اکثر میں ATI سے اپنا اسٹرگل کا آغاز کیا، پھر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنائی، یوتھ آرگنائزیشن، پھر پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد 2 سال پہلے رکھی. تو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایسے نوجوانوں کو نا اٹھ کے سینے سے لگاتے تھے جو کالجز یونیورسٹی میں اس طرح کام کر رہے ہوتے تھے ہمارے ساتھ. ہم سے تو خیر وہ سینئرز تھے، تو ان کے کئی خلفاء تھے، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ. وہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں تو پیر صاحب آپ بیٹھ کے سلام کر لیتے ہیں، اور ان کو آپ سینے سے لگا رہے ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کی پگڑیاں نہیں ہیں، ان کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، ان کو کیوں رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ تم نہیں سمجھتے. یہ مستقبل کے انجینئرز، ڈاکٹرز، آرمی آفیسر، ججز اور وکلاء کی تربیت کر رہے ہیں، اور ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ اس محاذ پہ جنگ لڑی. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب اسرائیل کی حق میں ساری چیزیں ہونے لگ گئیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسرائیل کا جھنڈا وہاں جا کے پھاڑا جب لوگ جرأت نہیں کرتے تھے وہاں پر جا کے بات کرنے کی. جب ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر قائد اعظم کا تمسخر اڑاتا تھا اور لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کو جواب نہیں دیتے تھے، تب بھی 2 ہفتے پہلے اگر کسی نے اسے شٹ اپ کال دی اور یہ کہا کہ تم کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے اگر محمد علی جناح یہ قربانی نہ دیتا. اپنی ٹیوبرکلوسس کی بیماری بھی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتائی اس قوم کو، کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو انگریز پاکستان کا مقدمہ آگے لے جائیں گے اور پاکستان کبھی نہ بنتا. پھر یہ سنی شیعہ وہابیوں کے ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی، پھر یہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی، سندھو دیش بن جاتا، پنجابستان بن جاتا، پاکستان نہ بنتا. تو ایسی ہستی کا دفاع کرنے کے لیے جب کوئی نہیں تھا تو ہم لوگ میدان میں اترے تھے. پھر کرکورم یونیورسٹی گلگت بلتستان سے لے کے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان تک جا کے نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنے میں ہم لوگوں نے رول پلے کیا. دین وی ڈیسائیڈڈ کہ یار آج ہم لوگ جب تک اسمبلی میں نہیں جائیں گے ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر ہم نے انتخابی سیاست میں اپنا قدم رکھا اور ابھی PP5 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو جو آج کل پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، ایک پارٹی مطلب آؤٹ ہو چکی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، اور ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی قسم کی مجرمانہ خاموشی اختیار نہیں کی. افکار علوی کا بہت پیارا شعر ہے کہ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہے کہ ظلم کا حامی نہیں رہا. میں عمران خان صاحب کے دور میں 3 مرتبہ گرفتار ہوا، اس کے باوجود جب انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو میں پہلا شخص تھا جس نے ان کی حمایت میں بیان دیا تھا. میں نظریات پر پالیٹکس کرنے والا آدمی ہوں، ان کا آئیڈیالوجی کا دفاع کرنے والا آدمی ہوں. میں ایک ذاتیات پہ کبھی نہیں جاؤں گا کہ اس نے مجھے گرفتار کیا تو آج وہ گرفتار ہے تو میں اس پہ خوش ہوں گا. میرے اسی گھر میں 8 گاڑیاں فواد چودھری صاحب نے بھیجی تھی مجھے گرفتار کرانے کے لیے، لیکن جب وہ گرفتار ہوئے اور وہ لاہور مجھے لے کے صبح فجر کے وقت گرفتار کر کے میں رہا ہوا جیل کے باہر، پھر میں نے دوبارہ وہی تقریر کی اور پھر اسے میں چیلنج کرایا. لیکن جب وہ گرفتار ہوا تو مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ گرفتار ہو گیا، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ اس پہ مشکل وقت ہے. اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے رو رہا تھا،
مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میں جیل میں تھا اور میری وہ ڈیزل کی پرانی گاڑی جب ڈرائیور آن کرتا تھا نا گھر میں, تو صلاح الدین اس وقت 2-2.5 سال کا تھا, تو وہ رو پڑتا تھا کہ شہری پاپا آ گئے ہیں شاید, لیکن شہری پاپا جیل میں ہوتے تھے. تو بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, اور مشکل وقت میں کبھی کسی کا تمسخر اڑانے کا قائل نہیں ہوں. جب میدان میں آتے ہیں پھر دلائل پر مبنی بات ہوتی ہے کہ ہاں جی آپ کی یہ پالیسیز تھیں, آپ کے یہ وعدے تھے, آپ نے ان سے انحراف کیا, آپ نے وعدے پورے نہیں کیے, وہ تب کی باتیں. تو ہم لوگوں نے ہمیشہ کردار اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیٹکس کی بات کی. اچھا, بعض ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت اس جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, یہ ان کس کی وجہ اعلیٰ سے؟ ظرفی ہے کہ پیر آف مکھڈ صاحب کے جو نامزد امیدوار تھے انہوں نے ہمارے حق میں دستبردار ہوئے. سلیم حیدر صاحب کے جو نامزد امیدوار تھے وہ ہمارے حق میں دستبردار ہوئے. یہ ایک شخصیت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. وہ ہوتی تو پورے پاکستان میں ہم لوگ مل بیٹھ کے بات کرتے, ہم لوگ اپنی آئیڈیالوجی پہ قائم ہیں. جب ساری پولیٹیکل پارٹیز آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بیٹھ گئیں, ایک طرف پی ایم ایل این کا دھڑا ہے, دوسری طرف ایک مذہبی جماعت ہے اس میں بھی پی ایم ایل این کا دھڑا ہے, تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ سارے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ گئے, تو آپ نے الیکشن ون کرنا ہے یا اگلے 5 سال اسمبلی کے باہر بیٹھ کے صرف نعرے لگانے. ون کرنا ہے تو آپ نے پھر دھڑوں کو ساتھ ملانا ہے. ہمارے حلقے میں انفارچونیٹلی جب بھی میں نے نظریات کی بات کی لوگوں نے ضرور پسند کی, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی دھڑا کیڑے پاس ہے, کیڑا دھڑا سٹرونگ ہے, اتے کور اوسی. تو اب آپ نے کچھ تو ڈیسائیڈ کرنا تھا. جب ساری پارٹیز اپنا کر چکی تھی, ہم نے کہا چلو یار یہ بندہ بہتر ہے, ہم اکٹھے بیٹھ کے انتخابی سیاست کر لیتے ہیں ان الیکشن تک. تو فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں اس حلقے کے بارے میں؟ میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اس حلقے کے لیے میں نے لوگوں کو اوپن لکھا کہ گلیاں نالیاں سڑکیں ان کی توقع مجھ سے اتنی جلدی نہیں رکھنی. اگر کسی چیز کی توقع رکھنی ہے تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس حلقے کی بیٹیوں کے لیے میڈیکل کالج اور بیٹوں کے لیے یونیورسٹی کا قیام کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے تمام سرکاری سکولز کو ہم لوگ آتے ہی جیسے ہی اختیار ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم نوٹیفیکیشن جاری کریں گے کہ تمام سرکاری سکولوں کے گراؤنڈز کو شام کو اوپن کر دیا جائے. بچوں کے گراؤنڈز کو نوجوانوں کے لیے اوپن کیا جائے, اور بیٹیوں کے جتنے بھی سکولز ہیں ہمارے گرلز ہائی سکولز ہیں ان کے گراؤنڈز کو فیملیز کے لیے اوپن کیا جائے, اور ہر سکول پہ 10-10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی جائے گی. 150 سکولز پہ اگر آپ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ 15 کروڑ روپے میں آپ 150 گراؤنڈز دے سکتے ہیں تحصیل جنٹ کو, جہاں پہ 15 کروڑ میں صرف ایک گراؤنڈ بنتا ہے. آپ صرف 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر کے آپ نے ان کی ایک جگہ پہ گھاس لگا دینی اور لائٹیں لگا دینی ہے. فیملی گراؤنڈز میں آپ نے جو ہے وہ کر لینے, جھولے چولے لگا دینے, تاکہ فیملیز کی بھی نشو و نما ہو اور نوجوان بھی جو ہے وہ نشہ آور چیزوں سے بچ کے کھیلوں کے میدان میں جائیں. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے لوگ, دیہاتوں کے لوگ گندی سڑکوں پہ بیچارے, سڑکیں گندی تو دور کی بات, سڑکیں ہیں ہی نہیں. ان پہ رستوں پہ سفر کر کے جب ٹی ایچ کیو پہنچتے ہیں تو پیناڈول کی گولی دے کے کہا جاتا ہے ریفر ٹو راولپنڈی, ریفر ٹو اٹک, ریفر ٹو کوہاٹ. اس وبال سے جان چھڑانے کے لیے میرا پرائم فوکس ہوگا ٹی ایچ کیو کو اپ گریڈ کراؤں. ٹراما سینٹر کا نوٹیفیکیشن فل فور ہم لوگ نکلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو فنکشنل کیا جائے, کیونکہ آئی ایم اے وکٹم آف اٹ. میرے دونوں پاؤں اور بائیں بازو میں راڈس ہیں. مجھے پتہ ہے کہ مجھے فرسٹ ایڈ بہت اچھی دی ٹی ایچ کیو جنٹ کا جو عملہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہترین لوگ ہیں, لیکن ان بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہے. سرکار نے وسائل نہیں دیے, اس میں ٹی ایچ کیو والوں کا قصور نہیں ہے. ان کا عملہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کرتا ہے. پورے تحصیل جنٹ کا بندہ 3:30 بجے بھی چلا جائے, ایک نرس بیٹھی ہوگی یا 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, وہ آپ کو سرو کریں گے, لیکن کہاں تک کریں بیچارے, ان کو کچھ دیا نہیں گیا. میں شاید فرسٹ ایڈ ٹائم پہ مل چکی ہوتی, صحیح طریقے سے علاج یہاں پر ہم لوگوں کو مل جاتا تو ہم لوگ شاید مزید بہتر ہوتے. میرا ایک کزن ہے, اس کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہوئی تھی, بھائی کا بازو وہ رسٹ فریکچر ہوئی ہوئی تھی, دوسرے کزن کو ہیڈ انجری آئی ہوئی تھی. اگر ہم 1-2 گھنٹے مزید لیٹ ہو جاتے, کوئی نہ کوئی اللہ کو پیارا ہوا ہوتا, خدا نہ خواستہ. تو اسی لیے ہم لوگ اس چیز کے وکٹم ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا اس چیز کو, اور پھر یہ اندازہ لگایا کہ پنڈی سے جا کے میں الیکشن لڑتا, میرے لیے آسان تھا. 10 کلومیٹر اسکوائر کے حلقے میں آپ اینٹی پی ڈی ایم بیانیے پہ آرام سے ووٹ لے کے, جب پی ٹی آئی نہیں ہے, آپ جیت سکتے تھے. کیونکہ پنڈی میں تو لیاقت باغ میں ہم نے جب جلسہ کیا تو 1 روپیہ کا ہم نے خرچہ نہیں کیا کسی کی ٹرانسپورٹ پہ. لوگ اپنی بریانی کی پلیٹ پہ, اپنی ٹرانسپورٹ پہ گلگت بلتستان تک سے اٹھ کے آئے. لہٰذا شہروں سے الیکشن لڑنا میرے جیسے بندے کے لیے بہت آسان ہے, جس کے تصویر, جس کی ویڈیو ہر بندے کے موبائل میں موجود ہے. ہم نے دیہات کا انتخاب اس لیے کیا, مشکل رستہ اس لیے چنا, جہاں پر لوگ دھڑوں میں تقسیم تھے, برادریوں میں تقسیم تھے. اس کا چناؤ اس لیے کیا کہ کل کو کوئی لوگ ہم پہ تنقید نہ کریں کہ یار تم پنڈی سے تو ایم این اے بن گئے ہو,
لیکن تمہارے علاقے کے آدھا علاقہ ایسا ہے جس میں ابھی تک بجلی نہیں ہے، آدھا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ابھی بھی گنڈا کس کالی ڈلی میں جا کے موبائل سگنلز نہیں آتے، پہاڑوں پہ انہیں چڑھنا پڑتا ہے۔ کانی رکوان کی اکثر ڈھوکوں پہ آج بھی بجلی نہیں ہے، اور جن کو پچھلے کچھ مہینوں میں بجلی ملی ہے وہ بھی ہم نے جو 4 جلسے وہاں پر کیے تو یہ ساروں کو ڈر لگ گیا تھا، بڑے وڈیروں کو، کہ یار یہ سارا کچھ ہی ولیٹ جائیں گے، انہوں نے جا کے بجلی 75 سالوں کے بعد انہیں دی۔ یہ شعور کی شمع ہم فروزہ کر رہے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنڈ کو ایک ایسا ماڈل سٹی بناؤں، میں انویسٹرز کو ادھر فیصل آباد سے بلاؤں کہ آپ یہاں پر ملز لگائیں، یہاں کے لوگوں کو روزگار دیں، زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ لوگ ملز لگائیں، یہاں پر یونیورسٹی بنے، پورے پاکستان سے بچے آ کے یہاں پر پڑھیں، یہاں پر ہاسٹلز بنائے جائیں گے، وہ یہاں پر رہیں گے، یہاں کاروبار آٹومیٹکلی بڑھے گا۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے لیڈر کا کوئی ویژن ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے۔ اب ایک بندہ جس کا کوئی موٹو ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ہے ہی کچھ نہیں، اور جی اسی بھائی الیکشن کھلو گیا، کیوں جی کھلو گیا، بس جی اپنا دھڑا سی وقت میں چاہتا سے میرے گھر دے باہر MPA لکھا ہوا، دس از آل بل شٹ۔ کم از کم لوگوں کو میں کہتا ہوں MPA کے کینڈیڈیٹس کا موازنہ کریں۔ جو بندہ MPA رہا، ہمارے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں یا وہ خود MNA MPA رہ چکے ہیں، یا ان کے والد یا دادا MNA MPA رہ چکے ہیں، خاندان میں کوئی نہ کوئی۔ میں تو کونسلر بھی نہیں رہا، لیکن میں نے پھر بھی اپنے ملک کے لیے جو خدمات پیش کی وہ آپ سب کے سامنے۔ آپ کینڈیڈیٹس کا موازنہ کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو نہ دیکھیں۔ جتنوں نے نعرہ لگایا نا ہم جی بہت اسلام کی خدمت کریں گے، انہیں کیا اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے لاؤ، پوچھو تم نے کیا اسلام کی خدمت کی۔ بریک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی، اس کے بعد دوبارہ۔ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت میرے ساتھ شہیر حیدر سیالوی حلقہ PB5 موجود ہے، ان سے اس علاقے کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی، آئیے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں۔ جی جو یہاں پہ اتنا بڑا ایک پلانٹ ہے گیس کا، تو یہاں سے گیس کو ہاٹ بھی جا رہی ہے۔ ملک الیار صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں ملک اعتبار صاحب سوری، تو یہاں سے گیس آپ کے جائے گی گریڈ میں، تو گریڈ سے پھر ادھر آئے گی۔ ان کا کوئی پروسیجر کی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن یہاں کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ بہت احترام کے ساتھ، وہ میرے لیے بہت قابل احترام شخصیت ہے، لیکن وہ 10 سال سے وہ گریڈ میں گیس چلی تو گئی ہے، ادھر آئی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارے علاقے والوں کے منہ پر ایک تھپڑ تھا وہ بیان کہ دس گیس از ناٹ فار یو، اٹ از فار کوہاٹ، اٹ از فار راولپنڈی، اٹ از فار پنجاب اینڈ KPK، بٹ ناٹ فار دا پیپل آف چنڈ۔ جدو ساڈے واسطے نہیں ہے جناب علی، وہ تسی کس واسطے ہو؟ مینوں اس گل دا تسی جواب دیو کہ جناب علی اے عوام بھیڑ بکریاں، مینوں اس گل دا جواب دیو کہ اتنے سکولاں دا جڑا نظام ہے وہ تواڈے سامنے نہیں۔ مینوں اس گل دا جواب دیو 75 سال تو یہی 2-3 خاندان ساڈے اتنے قابض نے، کوئی ایک یونیورسٹی یا میڈیکل کالج تسی دکھا دو، 140 کلومیٹر لمبی تحصیل جنڈ ہے، وہاں کوئی ایک شہر دکھا دو۔ میرا شریف، ملو والی، کسرا ٹامی تو ویسی بیچاروں کو سوتیلی ماں کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ یہ تو جی پنڈی گھیب کے ساتھ ہے، نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا حلقہ ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے بچوں کو بیسک تعلیم دو۔ کب تک ایک بارش بزرگ سفید داڑھی کے ساتھ دستار پہن کے کھنڈی اٹھا کے کسی کے گھر پہ جا کے دستک دے کے بولے گا بڑے بڑے وڈیروں کے گھر پہ کہ جناب میرے بچے بھرتی کرا دو؟ کب تک؟ سر جی اس چیز سے علم بغاوت بلند کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ اب جن لوگوں کو یونیورسٹیوں کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی یونیورسٹی کر رہے ہیں کہ جی ہم بنا کے دیں گے۔ اب کیوں؟ کیونکہ شعور ہم لوگوں نے بیدار کر دیا۔ وہ چہرے جو ہمیشہ سے 5 سال عوام کو نظر نہیں آتے، کسی غمی خوشی میں بھی ان کے کسی کام کے لیے نظر نہیں آتے، وہ یہاں پر ہوتے بھی نہیں ہیں۔ آخری 1 مہینے میں انہیں بڑی پارٹیوں کا ٹکٹ ملتا ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ سارے علاقے کے کھڑ پینچ جو ہیں، ہر گاؤں کا UC چیئرمین اور کونسلر میرے گھر کے باہر آ کے دستک دے گا اور کہے گا اسی حاضر ہے، غلام حاضر ہے تواڈے واسطے۔ اس بار جب ٹکٹس ملے تو ایک بندہ بھی گھر کے باہر آ کے کھڑا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے 5-6 سال سے شہید سیالوی یہاں شعور کی شمع کو فروزہ کر رہا تھا، خاموشی کے ساتھ ایک ایک گھر جا کے دستک ہم دے رہے تھے۔ آج کسی بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بہت اچھا منشور لے کے بھی کسی گھر جائے تو لوگ آگے سے پوچھتے ہیں بھائی جان پارٹی کا منشور نہ بتاؤ کہ تم کتنا اسلام اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ تم نے کیا کیا آج تک۔ شہید نے تو یہ کیا ہے اپنے ملک کے لیے، اور پچھلے 13 سال سے کر رہے ہیں، سیاست میں آنے سے پہلے سے کر رہے ہیں۔ ہم یہ شعور دے چکے ہیں لوگوں کو۔ جو ہمارے پاس ملک سہیل MNA رہے، اس کے بعد طاہر صادق نے یہاں پہ سیاست کی، یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب
رہ چکے ہیں، پرویز الہی صاحب، شوکت عزیز شوکت عزیز صاحب، سوری، یہ ہمارا حلقہ فور سیل رہا نا جی ہمیشہ سے. آؤ ادھر حکمرانی کرو اور دفاع ہو جاؤ. یہی تو رہا ہمارے ساتھ. اور ان کو جب اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے پوچھا جاتا ہے آپ کس حلقے سے ہیں تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں ابھی مشکل وقت پہ، لیکن وہ ساتھ پوچھتے ہیں ہاں جی کہڑا ہی حلقہ میرا، او جی واٹر کر رہا ہے. شوکت عزیز میڈ ان نیو یارک پروڈکٹ تھی، وہ آئی آپ کے حلقے سے جیتی، پورے ملک میں فساد فتنے پھیلا کے دہشت گردی کی آگ لگا کے پھر واپس دفاع ہو گئے. ہمارا حلقہ تو فور سیل رہا. کن لوگوں نے رکھا یہ عوام بہتر جانتی ہے، اب میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. عوام اب باشعور ہو جائے، خدا کا واسطہ ہے، پھر اٹھا کے کسی کے حوالے یہ نہ کر دو. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر دوبارہ آپ نے ہمارے علاوہ کسی کو چن لیا تو پھر آئندہ کوئی بھی نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کے مقابلے میں اس حلقے سے نہیں کھڑا ہوگا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب شہیر یہاں سے کھڑا ہو کے ناکام ہو گئے نا تو پھر کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ لوگوں کے ذہن میں ایک ڈر خوف پیدا ہو جائے گا. تو خدا را اس ڈر خوف کو مارے. اچھا، آپ نے سیاست شروع کی ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے، انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے، اچھا، پھر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے. ٹی ایل پی کو ہم لوگوں نے فیض آباد دھرنے میں سپورٹ کیا تھا ناموس رسالت کی کاز پہ، صرف پولیٹیکل کاز پہ نہیں. اور میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان یا بلاول یا زرداری یا نواز شریف یا کوئی ہندو بھی ناموس رسالت کے دفاع کے لیے میں اس کے بھی ساتھ کھڑا ہوتا، اس کے بھی جوتے سیدھے کرتا. اچھا آخری بات کی طرف چلتے ہیں. آپ کے خاندان میں کوئی ایسا سیاسی تو ہے نہیں میرا خیال ہے، صرف ارشد حمید صاحب کے علاوہ. تو آپ کا شوق سیاست میں آنے کا کیسے ہوا؟ دیکھیں ہم لوگ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. سیاسی ہمارے خاندان میں ساری رہے لیکن وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں آ سکے، معاشی معاملات کی وجہ سے، ایک بڑے بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے، کہ بہت بڑے جاگیردار نہ ہونے کی وجہ سے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں تو نیشنلسٹ کی پالیٹکس میں بھی ہمارا ننیال اس کا بانی ہوا کرتا تھا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ضلع اٹک میں جب اے ٹی آئی پورے کالجز میں کلین سویپ کر گئی تھی تو میرے چچا پروفیسر اقبال ضلع اٹک کے اے ٹی آئی کے ناظم ہوتے تھے ڈگری کالج اٹک میں. ویسٹرن ریل کار یونین ایک ہوتی تھی میاں والی سے لے کے اٹک تک کے سارے اسٹوڈنٹس کی، میرے والد صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، بعد میں آرمی میں چلے گئے تھے. ارشد حمید صاحب بھی اے ٹی آئی کے یہاں کے ناظم رہے پورے ڈسٹرکٹ کے، پھر کراچی میں جا کے انہوں نے لیڈ کیا. یہ اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ساری. پھر میرا کزن اللہ بخشے بابر وہ فوت ہو چکا ہے، وہ ایم ایس ایف کا صدر ہوا کرتا تھا. میرا دوسرا کزن فیصل وہ بھی ظاہر آگے افورڈ نہیں کر سکتا تو نوکری کے لیے بیچارہ باہر چلا گیا. ایک ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا اپنے دور کا، اٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اس نے لیڈ کیا. تیسرا کزن شاہد وہ اے ٹی آئی کے ڈگری کالج کا ناظم ہوتا تھا. میرے تمام فیملی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہی لیکن آگے اس لیے نہیں آ سکی کہ ان کے پیچھے کسی بڑے وڈیرے کا ہاتھ نہیں تھا جو انہیں لا کے بڑی پارٹیوں کا ٹکٹ دیتا. ارشد حمید صاحب کا بھی یہی قصور تھا کہ ایک عام گھرانے سے کھڑا ہونے والا بندہ تھا اور اس کو وہ ٹکٹس نہیں ملا کرتے تھے جو کہ اس کا حق ہوتا تھا. تو میں نے تو پارٹیز کا سہارا لینے سے ہی انکار کر دیا. میں نے کہا میں تو خود کھڑا ہوں گا، کسی سے جا کے بھیک نہیں مانگوں گا. کوئی پولیٹیکل الائنس کے لیے بھی آئیں گے تو ہمارے پاس چل کے آئیں گے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، برابری کی سطح پہ بیٹھیں گے. عزت ان کو بھی دیں گے، وہ ہمیں عزت دیں گے. کسی کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوں گے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو میری فیملی نے سفر کیا مجھ سے پہلے. کیوں سفر کیا؟ پیسے نہیں تھے. کیوں سفر کیا؟ رشوت دینے کے پیسے نہیں تھے، ان کو بڑی بڑی دعوتیں کھلانے کے پیسے نہیں تھے. اور ہمیشہ سے ایک عام مڈل کلاس فیملی کا بندہ جو اس وجہ سے رگڑے میں آتا ہے. ہم لوگوں نے اسی لیے خود اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی اور پاکستان کے تمام مڈل کلاس طبقے کو یا لوور مڈل کلاس طبقے کو دعوت دی کہ یہ تم لوگوں کی پارٹی ہے، یہ کسانوں مزدوروں ہاریوں کی پارٹی ہے. یہ ایک عام گھر میں پیدا ہونے والا بندہ جو آفیسر بن جاتا ہے اپنی محنت سے، یہ اس کے بچوں کے لیے بھی پارٹی ہے، ایک غریب کے بچے کے لیے بھی پارٹی ہے، ایک نان بھائی کے بچے کے لیے بھی پارٹی ہے. ہم لوگوں نے ٹکٹ تو بڑے بڑے جاگیرداروں کے مقابلے میں بلوچستان میں 25 سال کے ہاری یا مزدور یا کسان کے بچے کو بھی دی ہے کہ آپ کھڑے ہو، آپ ان سے نہ جیتو لیکن آپ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا آپ کی فتح ہے. اچھا، میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ ٹکٹ جو دیے ہیں وہ ینگ سارے ہی ٹکٹ ینگ کو دیے. ایک ٹکٹ یا دو ٹکٹ شاید کسی 40 ابو بندے کو دیے. میجورٹی ٹکٹ ہم نے نوجوانوں کو دیے. میرا ایم یہ نہیں تھا کہ وہ جیتے یا نہ جیتے، میرا ایم یہ تھا کہ لوگوں کے اندر سے یہ ڈر اور خوف نکال دو. یار یہ تو بچہ ایک ہی کرے گا. یہ بچہ ہی سب کچھ کرتے ہیں.
یہ دور طالب علمی میں بڑی بڑی دنیا نے، عرفہ کریم نے بہت کچھ کر لیا تھا، محمد بن قاسم نے بہت کچھ کر لیا تھا، بڑی بڑی دنیا نے، ان کے اندر اگر جذبہ ایمانی ہو تو بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو آپ نے عمر کا تقاضا نہیں دیکھنا ہوتا کہ کس عمر میں کیا کام ہوتے ہیں. آپ کے اندر جذبہ ہو، تڑپ ہو، یو کین ڈو لاٹ آف تھنگس. تھوڑے واسطے کوئی شاید مشکل نہیں ہوتی. تو انہاں نوجوانوں واسطے اسی آیا میدان چ کہ بجائے اس کے کہ جناب خان ملک چودھری دے نعرے لاؤ دوسری پارٹیاں سے جا کے انج بن جاؤ کہ لوگ ہی تھوڑے نعرے لاؤ. اچھا، آپ کو جو آخری سٹیج پہ ابھی کام فائنلائز بھی ہو چکا ہے، تو عوام کو یا اس چھوٹے جنریشن طبقے کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں آج کا پیغام باقی عوام کو تو ساروں کو میں ڈور ٹو ڈور جا کے دے چکا ہوں. میرا پیغام ٹیچرز کے لیے کہ میں پچھلے 6 سال سے پڑھا رہا ہوں. میرے علاقے کے سارے ٹیچرز پلیز مجھے سپورٹ کریں. آپ کا حق بنتا ہے آپ شعور دیں لوگوں کو. آپ کی بات والدین مانتے ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کریں. حلقے کے تمام ٹیچرز کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے کہ کب تک آپ اس چیز کا انتظار کریں گی کہ کہیں پر سفارش ہوگی تو آپ کے بچے کو یا بیٹی کو نوکری ملے گی؟ کب تک اس چیز کا ویٹ کریں گی کہ 1000 یا 1050 نمبر لینے کے بعد بھی آپ کی بیٹی میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پر کوئی قریب میڈیکل کالج نہیں ہے؟ کب تک یہ انتظار کریں گے کہ آپ کے بچے اچھے نمبرز لینے کے بعد بھی صرف سپاہی بھرتی ہونے یا گریڈ 4 کی نوکری کے لیے بھاگیں گے؟ ان کو اچھی یونیورسٹی نہیں ملے گی. تو خدا را اب فیصلہ اس بات پہ کریں، ریلوے انجن پہ مہر لگائے، ہمارا ساتھ دیں. اور آخری پیغام میرا تمام جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، پولیس کے، فوج کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو کم از کم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں. آپ نے تو پورا پاکستان دیکھا ہے، چاروں صوبے دیکھے ہیں. آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ اس علاقے کے کسی بھی نمائندے کو، ایم پی کے کینڈیڈیٹ کو اس تحصیل سے باہر کوئی نہیں جانتا. میں تو ہر جگہ پہ جا کے پاکستان کا دفاع کرتا رہا ہوں. آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے، اپنے برادری کے لوگوں کو بتائیں کہ ہاں یار یہ نوجوان اس ملک کے لیے بہتر ہے. میں یہاں کے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں جو یونیورسٹیز یا میڈیکل کالجز میں باہر پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ جب اپنے کالج یونیورسٹی میں بتاتے ہیں کہ میں جنٹ سے تعلق رکھتا ہوں، تو اگر کسی نے جنٹ کا نام سنا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے اچھا شہید سیالوی والے جنٹ سے تعلق رکھتے ہو، تو آپ فخر سے کہتے ہیں ہاں وہ میرے علاقے کا یا میرے گاؤں کا ہے. تو اب وفا نبھانے کا حق آ گیا کہ تمہارے علاقے کو کم از کم جب کسی نے پہچان دی ہے کم از کم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. میں تم لوگوں میں سے ہوں، میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آغاز کیا، میں نوجوانوں میں سے ہوں، ان کا نمائندہ ہوں، لہٰذا ہمارا ساتھ دیں. جی، جیسا کہ آپ نے مکمل تفصیلی بات چیت سنی، شہید سیالوی صاحب حلقہ PP5 جان کے اس وقت امیدوار بھی ہیں اور چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی ہیں. تقریباً 180 کے قریب ان کے اپنے ممبران ہیں پورے پاکستان میں. یہاں پر انہوں نے اپنے اپنے ممبرز کھڑے کیے. جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. آصف خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.